الرحیم بسم اللہ پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر صورت کے در قوت مدرک انسانی کہ آن ذہن خانن حاصل شود یا تصور باشد یا تصدیق. بس اللہ تعالی نے آدمی کو ایک قوت دی ہے ادراک کرنے والی، اس میں محسوسات اور معقولات دونوں کی صورتیں منتقش ہوتی ہیں، یعنی حاصل ہوتی ہیں. تو صورتیں حاصل ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ صورتیں حاصل ہوتی. تو جو بھی صورت قوت مدرکہ میں حاصل ہوتی ہے، جو بھی صورت قوت مدرکہ میں حاصل ہوتی ہے وہ دو قسموں کے اندر بند ہے. دو قسموں کے اندر بند ہے. وہ صورت حاصلہ یا تصور ہے یا تصدیق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ادراک کرنے والی قوت دی ہے اس میں صورتیں منتقش ہوتی ہیں. تو جو بھی صورت حاصل ہوئی ہے، جو بھی شے حاصل ہوئی ہے، وہ بند ہے دو قسموں میں. کس میں؟ تصور میں، یعنی وہ صورت حاصلہ یا تصور ہے یا صورت حاصلہ یا تصور ہے یا جو بھی صورت حاصل ہو وہ بند ہے دو قسموں میں، یا وہ صورت حاصلہ تصور ہے یا تصدیق ہے. جو بھی صورت حاصل ہو قوت مدرکہ میں، جو بھی صورت حاصل ہو قوت مدرکہ میں، وہ بند ہے دو قسموں میں، یا وہ تصور ہے یا وہ تصدیق. اے شاباش. درمیان میں بطور فائدہ بیان کیا ہے کہ اسی قوت مدرکہ کو ذہن کہتے ہیں، اسی قوت مدرکہ کو ذہن کہتے ہیں، اور اسی کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، اسی کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، عقل بھی کہتے ہیں. عقل، ذہن، قوت مدرکہ، نفس ناطقہ. سمجھائیے؟ عقل، ذہن، قوت مدرکہ، نفس ناطقہ. قوت مدرکہ، قوت دراکہ بھی کہتے ہیں. دراکۃ المبالغہ کا صیغہ ہے جی یہ. سمجھے؟ قوت دراکہ، قوت مدرکہ، ذہن، عقل، نفس ناطقہ، یہ سارے نام ہیں کندے اور جڑی وچ جن دے نال سانو علم پہ آوندا جی. اے مطلب اعلی علم، اعلی حصول علم، اعلی اور جیڑی شے نال سانو علم آوندا پیا نا اون دے نام نے کی؟ ذہن، قوت مدرکہ، قوت دراکہ، نفس ناطقہ، عقل. اور ہر وہ صورت جو کہ قوت مدرکہ انسانی میں حاصل ہو یا تصور ہوتی ہے یا تصدیق. وچ دسیا بطور فائدہ کہ یہ جو قوت مدرکہ انسانی ہے کہ اس کو ذہن بھی کہتے ہیں، کہ اس کو ذہن بھی اور بھی نہ ہیں اس دے جی. ہر وہ صورت جو کہ قوت مدرک انسانی میں حاصل ہو یا تصور ہوگی یا تصدیق. قوت مدرک انسانی کہ اس کو صورت حاصلہ کتنی قسم ہے؟ کون سی؟ تصدیق. اگے جی. زیران کے آن صورت حاصلہ اگر صورت نسبت چیزیست بچیزے با ایجاب چنانکہ گوئی زید نویسندہ است یا بسلب کمال ہے کہ گوئی زید نویسندہ نیست. آن صورت را تصدیق آنند. اگے و اگر آن صورت حاصلہ غیر صورت نسبت مذکورہ است آنا تصور آنند. بس زیر آنکھ سے دلیل حسر بیان کرتے ہیں، وجہ حسر بیان کرتے ہیں. زیر آنکھ سے دلیل حسر بیان کرتے ہیں یا وجہ حسر بیان کرتے ہیں. کس کی؟ کہ صورت حاصلہ دو قسموں میں بند کیوں ہے؟ صورت حاصلہ دو قسموں میں بند کیوں ہے؟ کون سی دو قسمیں؟ تصور اور تصدیق. کہ صورت حاصلہ یا تصور ہے یا تصدیق ہے. دو قسموں میں بند کیوں ہے اس پر دلیل دیتے ہیں، وجہ اثر بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وجہ اثر بیان کرتے ہیں کہ صورت حاصلہ دو قسموں میں بند کیوں ہے، اس پر دلیل دیتے ہیں. دلیل. وجہ اثر بیان کرتے ہیں.
دلیل یہ ہے کہ صورت حاصلہ دو حال سے خالی نہیں. دلیل یہ ہے، وجہ حسر یہ ہے، دلیل یہ ہے، وجہ حسر یہ ہے کہ صورت حاصلہ دو حال سے خالی نہیں ہے. صورت حاصلہ صورت حاصلہ دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو صورت حاصلہ یا تو صورت حاصلہ صورت ہے نسبت کی، صورت ہے نسبت کی. کون سی نسبت؟ سن کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر. یا تو صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے، یا تو صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز، ایک چیز معمول کی نسبت موضوع کی طرف ایجاب کے طریقے پر، موجبے میں، سلب کے طریقے پر، سالبے میں، کہ ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر. یا تو صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے، یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے. صورت حاصلہ یا اس نسبت کی صورت ہے، یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے. پھر سن، وجہ حسر یہ ہے، دلیل حسر یہ ہے کہ صورت حاصلہ یا تو صورت ہے کس کی؟ کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر. یا تو صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے، یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے. اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے، کون سی نسبت؟ ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر. صورت حاصلہ اگر اس نسبت کی صورت ہے تو یہ صورت حاصلہ تصدیق ہے، اور اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے تو یہ صورت حاصلہ تصور ہے. اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے تو یہ صورت حاصلہ تصدیق ہے، اور اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے تو یہ صورت حاصلہ تصور ہے. وجہ اصل بیان کرتے ہیں کہ صورت حاصلہ دو حال سے خالی نہیں ہے. کہ صورت حاصلہ یا تو صورت ہوگی نسبت کی، یا نسبت کی صورت نہیں ہوگی. نسبت کون سی؟ نسبت ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر. نسبت ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر. یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہوگی، یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہوگی، یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہوگی. اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے، تو اس صورت حاصلہ کو تصدیق کہتے ہیں. یہ تصدیق ہے. اور اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے تو اس کو تو یہ صورت حاصلہ تصور ہے. وجہ اصل یہ ہے کہ صورت حاصل یا صورت ہے نسبت کی یا نسبت کی صورت نہیں ہے. ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر. یا تو صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے، یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے. یہ تو دو صورتیں بڑی ہونا کو نام رکھنے کہ نہیں. اگر صورت حاصلہ نسبت کی صورت ہے صورت حاصلہ نسبت کی صورت ہے تو اس کو تصدیق، تو اس صورت حاصلہ کو تصدیق کہتے ہیں. اور اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں. تو اس کو اثر بیان کرتے ہیں کہ صورت حاصلہ صورت حاصلہ یا صورت ہے نسبت کی صورت ہے نسبت کی یا
صورت نہیں ہے نسبت کی۔ ہاں، نسبت کون سی؟ نسبت یہ ہے کہ ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پھر پر۔ ایک شے کی ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر، یا صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہوگی، صورت ہوگی یا اس نسبت کی صورت نہیں ہوگی۔ اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہوگی تو وہ تصدیق ہے، تو یہ صورت حاصلہ تو یہ صورت حاصلہ تصدیق ہے۔ اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے تو یہ صورت حاصلہ تصور ہے۔ تصور ہے۔ ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا تو صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت ہے تو یہ صورت حاصلہ، اور اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی صورت نہیں ہے تو لہذا صورت حاصلہ بند ہوگی دو میں، کن میں؟ تصدیق میں اور تصور میں۔ کل سمجھے؟ تو وجہ اثر یہ ہے کہ صورت حاصلہ یا تو نسبت کی صورت ہے یا نسبت کی صورت نہیں ہے۔ اگر نسبت کی صورت ہے نسبت کون سی؟ ایک شے کی نسبت سمجھائیے، ہوں مانا کر دھیان نہ۔ اچھا، ایجاب کے طریقے پر ہو تو یہ وہ قضیے بنتے ہیں، یہ موجبہ ہوتا ہے۔ سلب کے طریقے پر ہو تو کیا بنتا ہے؟ درمیان میں دونوں کی مثالیں دی ہیں۔ زید نبی سندہ است کون سا قضیہ ہے؟ تو زید نبی سندہ نیست، کیونکہ وہ صورت حاصلہ اگر صورت ہے نسبت کی، کیڑی نسبت مانا نہیں کرنے، نسبت کرنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ، یا تو صورت حاصلہ اس نسبت کی کیا ہے؟ صورت ہے۔ ایجاب کی مثال جیسا کہ کہے تم زید نبی سندہ است، سلب کی مثال جیسا کہ کہے تم زید نبی سندہ نیست۔ نبی سندہ کی نسبت ہے زید کی طرف ایجاب کے طریقے پر، نبی سندہ کی نسبت ہے زید کی طرف سلب کے طریقے پر۔ نبی سندہ نیست میں نبی سندہ کی نسبت ہے زید کی طرف سلب کے طریقے پر۔ کل سمجھیا؟ صورت تو اس جواب اگر دا تو اس صورت کو تصدیق کہتے ہیں، منع کر۔ کیونکہ وہ صورت حاصلہ اگر صورت ہے نسبت کی، کون سی نسبت؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ، جیسا کہ کہے تم زید نبی سندہ است، جیسا کہ یا سلب کی مثال جیسا کہ کہے تم زید نبی سندہ نیست۔ تو پہلی مثال میں نبی سندہ کی نسبت ہے زید کی طرف ایجاب کے طریقے پر، اور دوسری مثال میں نبی سندہ کی نسبت ہے زید کی طرف سلب کے طریقے پر، ہاں تو اس صورت کو تصدیق کہتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ وہ صورت حاصلہ وہ صورت حاصل اور جڑی ذہن وچ صورت حاصل ہوئی ہے، اگر صورت نسبت کی صورت نسبت کی ہے نسبت ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر، اس نسبت کی صورت ہے، اس نسبت کی صورت ہے۔ تو کو جواب آ رہے ہیں جی جیسا کہ کہے تو زید نبی سندہ است، یا زید لکھنے والا ہے، نبی سندہ کی نسبت ہے زید کی طرف ایجاب کے طریقے پر، ایجاب کے طریقے پر یا جیسا سلب کہ کے طریقے پر، جیسا کہ کہے تو زید نبی سندہ نیست، زید لکھنے والا نہیں ہے۔ نبی سندہ کی نسبت ہے زید کی طرف سلب کے طریقے پر، تو اگر صورت حاصلہ اس نسبت کی ہے تو اس صورت کو تو اس صورت کو تصدیق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں۔
تصدیق کہتے ہیں. اور اگر وہ صورت حاصلہ نسبت مذکورہ کے غیر کی صورت ہے، غیر صورت سمجھیے کہ وہ جو نسبت مذکور ہے وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ صورت حاصلہ ہے، تو اس کو تصور کہتے ہیں. جی. اور اگر وہ صورت حاصلہ نسبت مذکورہ کے غیر کی صورت ہے تو اس کو تصور کہتے ہیں. جی. اور اگر وہ صورت حاصلہ نسبت مذکورہ کے غیر کی صورت ہے اس کو تصور کہتے ہیں. جی. بس علم کی عبارت از ادراک است صرف شد در تصور و تصدیق. بس مسئلہ سمجھیں. علم ادراک ایک شے ہے. کون؟ علم ادراک. واپس چلیں. جو صورت حاصل ہوئی ہے، جو بھی صورت حاصل ہوئی ہے اس کو علم کہتے ہیں. اس کو علم کہتے ہیں. جو بھی صورت حاصل ہوئی ہے اس کو علم کہتے ہیں. تو صورت حاصلہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کون سی؟ تصور اور تصدیق. تو صورت حاصلہ ہی علم ہے، تو لہذا علم کی بھی علم کی بھی 2 قسمیں. کون سی؟ تصور اور تصدیق. صورت حاصلہ علم ہے. علم. صورت حاصلہ صورت حاصلہ علم ہے. تو صورت حاصلہ کی کتنی قسمیں صورت ہیں؟ حاصلہ کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. لہذا علم کی بھی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تو خلاصہ یہ ہے کہ علم بند ہے 2 قسموں میں. سانو جنہ بھی علم ہے وہ بند ہے 2 قسموں میں. ساڈا جنہ علم انہوں کھولی جاؤ، یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق. تو علم بند ہے کس میں؟ علم بند ہے 2 قسموں میں، تصور اور تصدیق. تو صورت حاصلہ کو علم کہتے ہیں. جب صورت حاصلہ کی 2 قسمیں ہیں تو علم کی بھی 2 قسمیں ہیں، کون سی؟ تصور اور تصدیق. تو خلاصہ یہ ہے کہ علم بند ہے کس میں؟ 2 قسموں میں، تصور اور تصدیق میں. ہاں نا. خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ علم بند ہے 2 قسموں میں، علم بند ہے تصور اور تصدیق میں. خلاصہ یہ ہے کہ علم بند ہے تصور اور تصدیق میں. پھر خلاصہ یہ ہے کہ علم بند ہے تصور اور تصدیق. اے مطلب ہے سمجھی گل. صورت حاصلہ کی چونکہ 2 قسمیں ہیں، کون سی؟ تصور اور تصدیق. تو صورت حاصلہ اور صورت حاصلہ ہی علم ہے. صورت حاصلہ ہی علم ہے، تو لہذا علم بند ہے تصور اور تصدیق میں. بس علم جو کہ عبارت ہے ادراک سے، اس صورت حاصلہ کو علم بھی کہتے ہیں، ادراک بھی کہتے ہیں. صورت حاصلہ کو علم بھی کہتے ہیں، ادراک بھی کہتے ہیں. تو یہ علم کیا ہے؟ بند ہے تصور میں اور تصدیق میں. ہاں جی. بس علم جو کہ عبارت ہے ادراک سے، بند ہے تصور میں اور تصدیق میں. بس علم جو کہ عبارت ہے ادراک سے، بند ہے تصور میں اور تصدیق. یہ صورت حاصلہ یہ علم ہے. صورت یہ علم ہوں اور کہڑا جڑا حاصل ہو رہے ہو کیا ہوں؟ علم اور ادراک یہ 2 لفظ ایک ہی ہیں. کون سے؟ ادراک. تو صورت حاصلہ علم ہے. تو صورت حاصلہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ علم اور ادراک کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. آپ سے کوئی پوچھے صورت حاصلہ کی کتنی قسمیں تو کیا کہو گے؟ 2 قسمیں، تصور اور تصدیق. علم کی، علم کی بھی 2 قسمیں، تصور اور تصدیق. ادراک کی، ادراک کی بھی 2 قسمیں، تصور اور تصدیق. کچھ ہے علم ادراک صورت حاصلہ، ان کی کیا ہیں؟ 2 قسمیں. کون سی؟ تصور اور تصدیق. تو خلاصہ یہ ہے کہ علم بند ہے کس میں؟ علم بند ہے تصور اور تصدیق میں. تو ہر وہ صورت جو کہ انسانی قوت مدرکہ میں حاصل ہوتی ہے، جس قوت مدرکہ کو عقل بھی کہتے ہیں، ذہن بھی کہتے ہیں، قوت دراکہ بھی کہتے ہیں، اور نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، حاصل ہونے والی صورت جو ہے وہ یا تصور ہوتی ہے یا تصدیق ہوتی ہے. دلیل حصر یہ ہے کہ صورت حاصلہ یا تو نسبت ایجابی یا سلبی کی صورت حاصلہ ہے. خلاصہ یہ ہے صورت حاصلہ یا تو
نسبت ایجابی یا تصدیق کی صورت ہے صورت حاصلہ ہے یا صورت حاصلہ نسبت ایجابی سلبی کی صورت حاصلہ نہیں ہے. صورت تو ہے لیکن اس کی نہیں ہے. اگر صورت حاصلہ نسبت ایجابی یا سلبی کی صورت ہے تو تو اس کو تصدیق اس صورت حاصلہ کو اس صورت حاصلہ کو تصدیق کہتے ہیں. اور اگر صورت حاصلہ نسبت ایجابی یا سلبی کی صورت نہیں ہے تو اس صورت حاصلہ کو تصور کہتے ہیں. اس کو ایک مسئلہ پچھلی کتاب میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ تصور کی 8 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں. تصور کی 8 قسمیں اور تصدیق کی 7 بولو نا. تصور کی 8 قسمیں اور تصدیق کی 7 تصور کی 8 قسمیں اور تصدیق کی 7 قسمیں. تو کل پڑھنی یعنی کی تصور کی اور تصدیق کی تصور کی 8 قسمیں اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں. کل انشاءاللہ یہ پڑھنی ہے.